سے جا کر پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود؟ 70 سال سے ملک کے اندر مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں۔ اگر لوگ تو وہ تھے جو کہتے تھے ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، نہ ہم آئے ہیں نہ لائے گئے ہیں، ہم اپنے نظریے پر کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ RTS سسٹم بیٹھ جاتا ہے، یہاں دھند پڑ جاتی ہے، جب تک ہم اس نظام تک ان سے لڑ کر اپنا حق نہیں چھینیں گے۔ اور یہاں تحریک لبیک کو فرانس کے سفیر کے نکالنے کا معاملہ اس لیے تھا کہ فرانس نے ریاستی سطح پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک لبیک پاکستان کے ہر کارکن کے لیے پاکستان ایسے ہی بنا ہوا، فلسطینی کے لیے فلسطین ہے اور کشمیری کے لیے کشمیر ہے۔ جہاں وہ جا کہیں کہ آپ ہم سے اتحاد کر لیں تو ہم ان کی قیمت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں۔ کسی بھی چور ڈاکو یا ختم نبوت کے غدار، ناموس رسالت آئین شکن یا وطن فروش، کشمیر فروش کے لیے رسول آپ سے راضی ہیں جو آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود؟ 70 سال سے مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں۔ کا مختصر تعارف وہ اس لیے کہ اس جماعت کو جن بنیادوں پر بنایا گیا، الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک یہ خالصتاً دینی نظریاتی سیاسی جماعت جو وقت کے ساتھ اپنے اہداف کو پہنچتے ہوئے، اپنے سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے دن بدن عوام کے اندر اور خصوصاً پاکستانی قوم کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قائد نے، جن کا نام کسی سے پوشیدہ نہیں، وہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس جماعت کی بنیاد خالصتاً اخلاص کی بنیاد پر رکھی، اور انہی کے اخلاص کی برکت سے آج تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی ذمہ داران سے لے کر نیچے تک ہر کارکنان اخلاص پر مبنی عمل اس معاشرے کے اندر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کسی بھی مشکل، وہ وطن کے اوپر ہو، دین کے اوپر ہو، پاکستان کی نظریات کے اوپر ہو، یا اس کی اساس کے اوپر ہو، یا قوم کے اوپر ہو، اس کا کوئی بھی قدم پیچھے نہیں بلکہ سب سے آگے بڑھ کر ہے۔ اور خصوصاً ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا مال بھی دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اور جیسی بھی مشکلات آئیں، وہ جیل کی ہوں، پرچوں کی ہوں، FIRs کی ہوں، سلاخوں کی ہوں، ہتھ کڑیوں کی ہوں، گولیوں کی ہوں، ان کا سامنا کیا اور بڑی جوانمردی سے سامنا کیا۔ اور ہر کارکن سے لے کر ذمہ دار نے اس کے اندر بھرپور جانفشانی کا مظاہرہ کیا۔ ایک وہ سخت قسم کا اس کے اوپر تنقید، اور اس کو ہمیشہ تنقید کی زد میں رکھا گیا، اگرچہ وہ دینی مسائل ہوں، پاکستان کے قومی معاشرتی مسائل ہوں، اس کو وسعت قلبی کے ساتھ کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا۔ حالانکہ بالکل ماضی قریب میں رمضان کے اندر جب پاکستان کے آئین کو توڑنے کی بات کی گئی تو سب سے زیادہ مضبوط موقف تحریک لبیک پاکستان نے پیش کیا، اور اس موقف کو نہ تو قومی اخباروں میں جگہ دی گئی اور نہ نیشنل میڈیا پر اور نہ الیکٹرانک میڈیا پر جگہ دی گئی۔ حالانکہ وہی مضبوط موقف تھا جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس بری حرکت سے باز رہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے۔ تو کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مارکا ہو، تحریک لبیک پاکستان فرنٹ لائن پر آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن مجھے شکوہ بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ سے کھل کر بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ سیاسی میدان ہو، نظریاتی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، وہ کسی بھی چور ڈاکو یا ختم نبوت کے غدار، ناموس رسالت کے غدار، آئین شکن یا وطن فروش، کشمیر فروش کے لیے خالی نہیں چھوڑے گی۔ جہاں بھی قوم کو، ملت کو، وطن کو، دین کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ پہلی صف اول میں موجود ہوگی انشاءاللہ۔ جو ہندوستان میں گستاخی ہوئی اور جو کچھ بات ہوئی، اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھرپور احتجاج کیا گیا،
اگرچہ اس کو میڈیا کی نظروں سے دور رکھا گیا. آپ کراچی کی ریلی اٹھا کر دیکھیں, فیض آباد, پنڈی کی, پاکستان کے جتنے بھی صوبائی دارالخلافہ تھے ان کی ریلیز اٹھا کر دیکھیں, اور اسلام آباد کی, تو بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان کے خلاف احتجاج کیا گیا, بہت بڑے پیمانے پر. اور ہمارا بیانیہ وہ میں نے اس دن جب تقریر کر رہا تھا, اور یہ اسی وقت کہا تھا کہ کیوں نہیں آج ہمارا بیانیہ دکھایا جا رہا جو ہم ہندوستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے ہندوستان کو واضح بات کی ہے کہ اگر تم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بارے میں بات کرو گے, یا تمہارے وہ لوگ جو کریں گے تم ان کی حمایت کرو گے, تو پھر لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. سفیر کے حوالے سے, فرانس کے حوالے سے, جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات تھی تو یہ بڑی غور طلب اور توجہ طلب بات ہے کہ فرانس کے سفیر کے نکالنے کا معاملہ اس لیے تھا کہ فرانس نے ریاستی سطح پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی ریاستی سطح پر جواب دے. اب کہ بی جے پی کی جو ترجمان تھی نوپور شرما, اس نے جب گستاخی کی تو بی جے پی نے اس کو اپنی بنیادی رکنیت سے معطل کر دیا, اور کسی نے بھی اس عمل کی حمایت نہیں کی. حالانکہ فرانس کا معاملہ اس سے الٹ تھا کہ فرانس کے صدر نے خود اس معاملے کی حمایت کی اور اس کی مذمت کرنے سے بھی انکار کیا تھا. اس لیے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہم اتنا ہائی لائٹ کر کے, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ فرانس کو ریاستی سطح پر جواب ملے, اور ایسا نہ ہو سکا. بہرحال اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی, اور الحمدللہ پھر وہ سفیر یہاں ملک سے گیا بھی, اور اگرچہ ہماری حکومت نے نہیں نکالا, وہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ کر گیا. تو انڈیا کی اگر کوئی بھی ریاستی شخص اس کام کی, اس عمل کی تائید کرتا, تو ہم یہ مطالبہ بھی انڈیا سے کرتے کہ اس سے ریاستی سطح پر تعلقات کو منقطع کیا جائے. اور 240 کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو الیکشن کا فیصلہ تو پرسوں رات کو ہو چکا ہے 240 میں, جو ٹی ایل پی نے اپنی ایک انتخابی اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اگرچہ پھر اسی بات پر یہ بات ختم ہوگی کہ میڈیا کی آنکھوں سے دور دور وہ کام ہوا اور سب کو موجود تھا, اور میں انشاءاللہ 240 کل الیکشن ہے وہاں, اور میں پولنگ ورکر کی حیثیت سے انشاءاللہ وہاں بھی موجود رہوں گا. ٹی ایل پی کا اتحاد ہر اس جماعت سے ممکن ہے جو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر ٹی ایل پی کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو ٹی ایل پی کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے, ٹی ایل پی اس کے ساتھ سیاسی ہو, دینی ہو, جماعتی ہو, ہر قسم کے اتحاد انشاءاللہ کرے گی. لیکن جو اس مسئلے میں خاموش رہے, خاموش تماشائی رہے, اور اس جو سارا عمل پیچھے عمران کی گورنمنٹ میں ہوا, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوا, اس کی مذمت تک نہ کر سکے اور اس کے ساتھ اتحاد کرتے رہے, بلکہ اب اتحاد کی یہ صورت لے کر آئیں کہ وہاں الیکشن کے لیے درخواستیں جمع کرائیں, اور پھر یہاں ہمیں آ کر کہیں کہ آپ ہم سے اتحاد کر لیں, تو ہم ان کی قیمت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, بلکہ ہم نظریات کی بنیاد پر ہر ایک کے لیے ٹی ایل پی کا دروازہ کھلا ہے, اور ٹی ایل پی خالصتاً سیاسی بنیادی, دینی اور نظریاتی بنیاد پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہمارا بیانیہ ہے, جو اس بیانیے پر آ جائے انشاءاللہ اس کے ساتھ اتحاد, تو کیا ہم تو اس کے ساتھ بغل گیر ہونے کے لیے تیار ہیں جو اس بیانیے کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے. کے لیے تحریک لبیک میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تحریک لبیک کی اب قیادت ایک نوجوان کے پاس ہے, تو نوجوانوں کے جذبات کو, نوجوانوں کی ساری چیزوں کو مجھ سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود گراس روٹ لیول سے آیا ہوں, اور نوجوانوں کے مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہوں, اور نوجوانوں کے جذبات کو بھی سمجھتا ہوں. نوجوانوں کے مسائل اس وقت بالکل ملک کے اندر بے روزگاری ہے, اور بہت سارے نوجوانوں کے تعلیمی مسائل ہیں, اور کھیلوں کے میدان میں مسائل ہیں, ان کی فٹنس کے مسائل ہیں, ان کے لیے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے رکھی ہے. لیکن وہ پوری پلاننگ کبھی بھی حکومت میں آئے بغیر فٹ نہیں کہیں بھی بیٹھ سکتی. ابھی ہمارا ان کے لیے یہی ہے کہ آپ جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں علم حاصل کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, جہاں بھی کر رہے ہیں, وہاں اپنے نظریات کو مقدم رکھیں. اور وہ سب سے بڑا ہے مسلمان کے لیے, سب سے بڑا اس کا قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان کو مقدم رکھتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ اگر اس معاشرے کے نوجوان, اور ہم ان کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں دیانتداری کے ساتھ, معاشرے میں جاب کرنے جاتے ہیں, کوئی بھی عمل کرنے جاتے ہیں, اس کو دیانتداری کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر اس کو عمل پیرا یا عمل پیرا ہو اس کے اوپر. تو یہ ہمارا نوجوانوں کے ساتھ پیغام بھی ہے. اور اسی بات کے اوپر اور ایک بات دوسری یاد رکھیں کہ اپنے نظریے کے اوپر قائم رہنا, یہ ہمارے نوجوان کی سب سے بڑی خواہش ہے اس ملک کے اندر, کہ جو بھی آتا ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن جس کو سیٹ ملتی ہے وہ یا تو کشمیر بیچ دیتا ہے, یا اپنا نظریہ بیچ دیتا ہے, یا کہتا ہے میں ان چور ڈاکوؤں سے اتحاد نہیں کروں گا, اور بعد میں انہی کے ساتھ
بیٹھ کر وہ حکومت کے مزے لیتا ہے. تو یہ ہم نوجوانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہماری حزب اختلاف میں بھی وہی رہے گی اور انشاءاللہ حزب اقتدار میں بھی رہے گی, اور اس کو نوجوان بخوبی سمجھتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ جو آپ لے کر چل رہے ہیں مومنٹم, اس کے اندر سارے آ سکتے ہیں یا نہیں. یہ جو بیانیہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے, اور من سب نبی فقتلوا کا نعرہ ہے, اور گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا, آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ہندوستان کے مسلمان بھی آ گئے, اس کے اندر جناب بنگلہ دیش کے مسلمان بھی آ گئے. دنیا میں جہاں کوئی بھی بستا ہے مسلمان, اس کا نظریہ ہمارے نظریے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, اور ہم یک نظریہ ہو کر پوری دنیا میں, یہ امت کا بیانیہ ہے, خالی تحریک لبیک پاکستان کا بیانیہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص, اگر گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص تک اگر ہماری اپروچ اور ہمارا بیانیہ نہ پہنچتا تو تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی ملکی سطح کی جماعت نہ بنتی. آج خیبر سے لے کر کراچی تک, اور جناب گوادر کے ساحل سے لے کر ادھر سندھ تک, اور ساری جگہوں تک پورے پاکستان میں کشمیر سمیت وہ جو ملک کی بڑی جماعتیں تھیں, ان سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کیے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں RTS سسٹم بیٹھ جاتا ہے, یہاں دھند پڑ جاتی ہے. جب تک ہم اس نظام تک ان سے لڑ کر اپنا حق نہیں چھینیں گے, اور یہاں تحریک لبیک کو ہر قسم کی وہ سہولت جو جمہوری جماعت کو ہونی چاہیے اس سے دور رکھا جاتا ہے, تو اس وقت کی جدوجہد کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور کر رہے ہیں, اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس وقت تک لانے کے لیے انشاءاللہ تھوڑا وقت درکار ہے, اور تحریک لبیک اچھا پرفارم کرے گی. جی, میڈیا کی کوریج کے حوالے سے تو آپ میڈیا کے نمائندگان ہیں, آپ جواب دیں گے. ہم تو سوال کر سکتے ہیں, اس میں تو صحافی میں ہوں. آپ سے سوال کروں گا کہ یہاں پر کسی اداکارہ کے کپڑے کو سلوٹ پڑ جائے تو ہمارا مین سٹریم میڈیا دکھاتا ہے, اور کسی کی برسی آ جائے یا کسی کی پیدائش آ جائے تو ہمارا مین سٹریم میڈیا دکھاتا ہے. لیکن تحریک لبیک کے پاکستان کے کارکنان اور عشاقان رسول کا خون جب سڑکوں پر بہتا رہے تو کسی نے نہیں دکھایا. آپ شاید سن کر یہ شاکنگ ہوں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے میرا کہنا یہ تھا کہ ہم تو یہاں موجود ہیں, جی کتنے صحافی ہوں گے, جی, یا مالکان, یہ تو مالکان کا کام ہے کہ ان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی یا ان کے سامنے آپ نے یہ چیز رکھی؟ ہم اگر آج ہم آپ تک پہنچے ہیں, اگر مالکان کا مسئلہ ہے تو کل ہم مالکان کے ساتھ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ کو ہم سے کیا مسائل ہیں یا آپ کو کہاں رکاوٹ ہے. جو رکاوٹ ڈالتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ جو آپ کے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. ہم جب حق کا علم لے کے نکلے ہمیں تب مارا گیا, روڈ کے اوپر بھی مارا گیا, گرفتار بھی کیا گیا, پابند سلاسل بھی کیا گیا. نون لیگ کے دور میں بھی ہمارے 8 شہید فیض آباد پر کیے گئے, اور جب آپ کے بقول یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی اس دور میں بھی ہمیں گولیاں ہی ماری گئیں. تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. تحریک لبیک کے ساتھ, تحریک لبیک اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے ساتھ تھی, آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ. تحریک لبیک پاکستان کا وجود فیض آباد دھرنے سے پہلے آ چکا تھا, اور وہ مئی 2017 میں یوم تاسیس منایا جاتا ہے. یہ فیض آباد دھرنا نومبر میں ہوا, 6 نومبر کو یا 7 نومبر کو فیض آباد کے مقام پر. اور آپ نے جو ایجنسیز کی بات کی, تو اس ملک میں سب سے آسان کام ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی کھڑا ہو تو اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, اور وہ ساری زندگی الزام کو دھوتا رہتا ہے. میں الزام لگانے والا کوئی بھی شخص ہو اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ایجنسیز کی جماعت تھی تو ایجنسیز اور ساری چیزیں اس کو آج تک روک کیوں نہیں پائیں, اور اس کے بیانیے کو توڑ کیوں نہیں پائیں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا دور ہو, نواز لیگ کا دور ہو, کوئی بھی دور ہو, اس کے اندر تحریک لبیک نے ہمیشہ حق کا علم اٹھایا اور اپنی بات پر قائم رہی, اور اپنی بات پر دوسروں کو لا کے منوایا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان ہے. اس سفر کے دوران ہمیں کل عدم جیسی لعنتوں سے بھی گزرنا پڑا, اور وہ اس جیسی مصیبتوں سے بھی گزرنا پڑا, جیلوں سے بھی گزرنا پڑا, شہادتیں بھی اٹھانی پڑی. مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح وضاحت دی جا سکتی ہے اس سوال کی, یا قوم کس طرح یا سوال کرنے والا مطمئن ہو سکتا ہے کہ ہمارا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. ایجنسیز لوگ تو وہ تھے جو کہتے تھے ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہ ہم آئے ہیں نہ لائے گئے ہیں, ہم اپنے نظریے کی بنیاد پر کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. جو آپ نے یہ بات کی گٹکا اور اس کے بارے میں, تو انشاءاللہ میں مفتی صاحب کو متنبہ کروں گا کہ اس کے بارے میں ایک جامعہ پلان ترتیب دیا جائے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پوری مہم کے طور پر لے کر چلیں گے. اور دوسری آپ نے جو بات کی کہ کراچی کے لیے کیا کیا, کراچی کے باسیوں کو لاک ڈاؤن کے دوران جب بھی مشکلات پیش آئیں تو اس میں صف اول کا کردار تحریک لبیک پاکستان نے ادا کیا, اور کیمرہ اور فوٹو سیشن کے ہٹ کر
ٹھیک ہے جی. تحریک لبیک پاکستان نے جب کراچی کے اندر بارشوں کا سیلاب آیا اس کے اندر بھی تحریک لبیک پاکستان سے جو بن پڑا وہ کیا, اور جس حلقوں سے ہمارے لوگ منتخب ہوئے اس میں پانی کی فراہمی اور لوگوں کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ, اس کا جو پورا ایک سیٹ اپ ہے وہ مفتی قاسم فخری صاحب کی زیر نگرانی آج بھی چل رہا ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور جو بھی ہمارے یہاں لینڈ مافیا اور دوسرے ہیں ان کے خلاف جہاں تک ممکن ہو سکا ہم کوئی بھی چیز قانون کے دائرے میں رہ کر سکتے ہیں. قانون کے دائرے سے باہر نکلنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب آواز نہیں سنی جاتی. اب یہ لینڈ مافیاز والے لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں, ان کو ہم نے قانون کے حوالے کرنا ہے. اس کی جو نشاندہی ہے وہ مفتی صاحب وقتاً فوقتاً میڈیا پہ بھی کرتے رہے, آپ کے سامنے بھی ساری چیزیں آتی رہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ ہمارا کردار ہے. آگے انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں بھی کراچی کے لیے ایک جامع پلان ہے, اور کراچی کو ہم وہ شخص دینا چاہتے ہیں جس نے پہلے بھی کراچی کی خدمت کی ہے اور وہ خدمت کے حوالے سے مشہور ہے انشاءاللہ. علامہ سعد رضوی صاحب, منظر رضوی میرا نام ہے جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کراچی آئیں. تو ایک تو میڈیا کے حوالے سے بتا دوں, دیکھیں میڈیا بھی علامہ صاحب اتنا ہی آزاد ہے جتنے آپ آ سکتے ہیں, جتنا میں آزاد ہوں. نہیں, اتنے آزاد ہو جائیں تو پھر اور کیا چاہیے. تو اب اتنا ہی ہے, جو چلانے کا حکم آ جاتا ہے وہ چل جاتا ہے. کیا بات ہے, سمجھدار ہیں, نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی میڈیا کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب یہ بتائیں کہ فیئر الیکشن کے حوالے سے ٹی ایل پی اپنا کیا کردار ادا کرے گی؟ اگلا الیکشن بھی کوئی سسٹم بیٹھ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, ٹی ایل پی کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ نہ کسی کو اپنا حق لینے دیں گے اور نہ کسی کو اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے. اس کے لیے ہمیں جس سطح کی بھی جدوجہد کرنی پڑی ہم کریں گے. اور آپ نے کہا آزادی, تو پھر آئیں مل کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں ان کے خلاف جو ہماری آزادی کو سلب کیے ہوئے ہیں, جو ہماری زبانوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات کر دیں کہ ہم برسر ممبر, برسر دار اور برسر سجن اور برسر ہتھکڑیاں کفن پہنے ہوئے بھی حق بات کر جاتے ہیں, وہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. اور آپ نے یہ بات کہا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی جامع پلان بنائیں. تحریک لبیک آپ کے ساتھ مل کر میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اقلیت کے حوالے سے. ہر اقلیت اپنی عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہے. صرف اقلیت کا معنی یہ ہے, اقلیت کا مسائل کہاں پڑتے ہیں کہ جب کسی اقلیت میں سے کوئی شخص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو وہ اقلیت مکمل مل کر اس کے ساتھ حمایت میں نکل آتی ہے. جیسے آپ کے سامنے پاکستان میں آسیہ مسیح کا ایک بہت بڑا کیس ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو مسائل تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کے بارے میں کہیں بھی بات کرے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں رہتا. یہ اقلیتوں کو اس بارے میں بالکل واضح ہو جانا چاہیے. اور ہر اقلیت ہر چیز, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ الیکشن 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے 3 خواتین کو اقلیتی نشستوں پر پاکستان میں کھڑا کیا. ان میں سے ایک نشست ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے علاقے خیبر پختونخوا سے تھی, جو خاتون ہماری تبلیغ سے نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے کردار سے مسلمان ہو چکی ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ہر اس کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں, وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے بھی ہیں. ہم نے 70 سال سے ان کو گٹر نالیوں پر نہیں لگایا ہوا, ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا ہوا. یہ تو جنہوں نے سلب کیا ہوا ہے ان سے سوال ہونا چاہیے. ہم تو ان کے حقوق جو جائز ہیں ان کے ساتھ, وہ اپنی مذہبی آزادی میں بھی آزاد ہیں اور اپنی شخصی آزادی میں بھی آزاد ہیں, ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو دھرنے کی ٹائمنگ تھی وہ بڑی فٹ بیٹھی. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کے مقام پر یا دھرنوں کے لیے تین دفعہ گئی ہے, باہر نکلی ہے. ایک جب نواز شریف کا شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تب تحریک لبیک پاکستان 7C اور 7B ختم نبوت کی شکوں کو بحال کرنے کے لیے نکلی. دوسری مرتبہ جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ آیا 16 نومبر 2020. دیکھیں ماحول کے مطابق کسی کا آنا اور جانا, ٹھیک ہے, سوال کرنا آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا. آپ نے سوال کیا, دوسرا دھرنا تھا 16 نومبر 2020 جس کو آپ ساروں نے صرف نظر کیا ہے, جو مقصد کے لیے دھرنا دیا گیا تھا کہ سفیر کو ملک بدری کرے.
ٹھیک ہے جی. اس کی کوئی ٹائمنگ آپ کے ہاں نہیں مانا رکھتی. حالانکہ وہ سب سے شدید ترین شیلنگ کے دوران اور سب سے مشکل اور کٹھن سرد راتوں میں فیض آباد کے مقام تک پہنچے اور پھر اس کے بعد شیخ رشید اور نور الحق قادری صاحب نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے سامنے جو اب قیادت بیٹھی ہے، ہم سارے اسیر تھے. تھرڈ لائن کی قیادت نے یہ بغدادی صاحب بھی اسیر تھے، میں بھی جیل میں تھا اور امینی صاحب بھی. تھرڈ لائن کی قیادت نے اس سے 12 دن پہلے روڈ کے اوپر دونوں سائڈوں کے اوپر بیٹھ کر مسلسل 12 ربیع الاول کے مہینے میں احتجاج کیا اور کوئی ایک شخص بھی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. آپ نے کہا ٹائمنگ اچھی تھی، تو ہمیں نہیں معلوم کہ چیف آ رہا تھا، DGISI چیف جا رہا تھا، ہمیں یہ نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم 8 ماہ سے جیلوں کے اندر مشکلات کا شکار تھے اور تحریک لبیک پاکستان کے ہر کارکن کے لیے پاکستان ایسے ہی بنا ہوا تھا جیسے فلسطینی کے لیے ایک فلسطین ہے اور کشمیری کے لیے کشمیر ہے. جہاں وہ جاتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا، وہ اپنے انصاف کے لیے کورٹ میں جاتا، وہاں سے پکڑا جاتا، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر آپ بتائیں کہ ہمیں احتجاج کے علاوہ کوئی رستہ تھا؟ اور اگر کسی کی ٹائمنگ کسی کے ساتھ مل گئی ہے تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ اس ٹائمنگ سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں. یہ سوال وہ چیف صاحب اور جن کے بارے میں آپ دے رہے ہیں وہ دیں گے. ہمیں اس دھرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری جماعت بھی کل عدم واپسی ہوئی، مقدمات کا اخراج ہوا، رہائیاں ہوئیں اور اس ملک سے سفیر رضاکارانہ طور پر چلا گیا. اور آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کچھ تنظیمات ہیں جو ہم سے ہاں میرے سے مذاکرات کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب تشریف لائے. اس سے پہلے مرحلے میں شیخ رشید اور نور الحق قادری صاحب اور ان کے ساتھ راجہ بشارت وزیر قانون پنجاب وہ تشریف لائے. اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسد کیسر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ علی محمد خان وزیر پارلیمانی امور وہ بھی تشریف لائے اور ان کے ساتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے. اور آخری سوال آپ کا یہ ہے کہ جو یہ دیکھیں جی ہم اسیر تھے، وہ لوگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں سوال. یہ ہم تو جیل کے اندر تھے، ہم تو باہر آ کر ہم نے بھی آپ کی طرح تصویر دیکھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ پوچھا آخری کہ سنی تنظیمات کے ساتھ، تو دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا مد مقابل بھی سیاسی لوگ ہیں، ان کا تبلیغی اصلاحی کام ہے، ان کے مد مقابل تبلیغی اور اصلاحی جماعتیں ہو سکی ہیں یا ان کے معاملات ہو سکتے ہیں. ہمارے مخاطبین اور ہمارے سامعین سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور سیاسی ہم بات کرتے ہیں اور سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے سیاسی جو اہداف ہیں ان کو اچیو کرتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں یہ اس انتخابی عمل کا پہلا ایک فاؤل ہے اور اسی طرح کے سارے فاؤل ہمارے نظام کے اندر موجود ہیں کہ جب ہم فارم 46 یا 47 طلب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم موجود نہیں ہے. تو یہ ساری پری پلان ریگنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان اپنے ہر ووٹ پر انشاءاللہ کل پہرا دے گی اور بتائے گی کہ ریگنگ کا اب اس معاشرے میں اور اس قوم کے پاس اس ریگنگ کی یا دھاندلی کی قبولیت نہیں ہے. اب اس کو قوم یکسر مسترد کرتی ہے اور انشاءاللہ اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دے گی. نہیں ہے. اور آپ نے فوج کے بارے میں بات کہا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب فوج کے نہیں ان کے چند افراد کے کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم پر اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہو گئے. جب ہم ان کی سائڈ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس بات میں وہ حق بجانب ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے. ہم بات حق کی کرتے ہیں کہ ادارہ ہے، ادارے کو اپنے حدود اور قیود میں بالکل کام کرنا چاہیے. ملک اداروں کے ساتھ قائم رہتے ہیں، یہ ہماری بات طے ہے. لیکن فوج کی سیاست میں مداخلت اس کو ہم 1% بھی قبول نہیں کرتے. نہ ہماری جماعت کرتی ہے، نہ کوئی پاکستانی کرتا ہے، نہ ہمارا کارکن کرتا ہے. تو یہ ہمارا سیدھا صاف مطالبہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ہی قوم اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. ہم ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی جہاں تک ممکن ہوا اس کا سدباب بھی کریں گے. یہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ ہم معاہدے کے اندر موجود تھے اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے گارنٹر تھے. ٹھیک ہے جی. وہ معاہدہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے جو آج تک اگر سامنے نہیں آ سکا تو یہ اس کا جواب وہی دیں گے جن کے پاس معاہدہ ہے. ہم معاہدہ کرنے والے تھے اور آگے سے حکومت ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے والی تھی اور جو گارنٹر ہیں ان کے پاس معاہدہ سیل ہے. وہ آپ ان سے جا کر سوال کر سکتے ہیں کہ معاہدے میں کیا ہے. دیکھیں جی ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ IMF اور دوسری جتنے بھی ہم نے قرض اٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہے. لیکن
پوری دنیا میں ممالک ہیں جو قرض لیتے ہیں اور قرض دیتے بھی ہیں واپس اور سارا کچھ. ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سود کا ہے. جو ہم نے قرض اٹھائے ہیں وہ سود کی بنیاد پر ہیں. اور ابھی کل پرسوں مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بیان تھا کہ IMF ہم سے راضی نہیں ہے. بھائی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. آپ پہلے کسی سے جا کر پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہیں جو آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود. 70 سال سے سود چلا رہے ہو. اور یہ ملک کے اندر مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں. اگر ان دونوں کو بیک وقت ختم کر دیا جائے تو یہ ملک آسانی سے اس کا عام طبقہ اور متوسط طبقہ اور غریب طبقہ اپنی ضروریاتی اشیاء کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے. اچھا آدمی مجھ سے اچھا وزیر اعظم کا پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوا انشاءاللہ اسعد رضوی اس کو خود سپورٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سوالات کی زد میں جیل جانے سے پہلے تک تھا جیسا آپ نے سوال کیا موروثی سیاست, لیکن جیل جانے کے بعد میں 8 مہینے اس پارٹی کا چیئرمین نہیں رہا. میرے بعد قائم مقام لوگ موجود رہے, حضرت رہے, اس کے بعد بہت سارے لوگ رہے, تو انہوں نے پارٹی کو چلایا.